رمضان المبارک کا یہ آخری ہے. 30 روزے جمعرات تک ہو گئے، تو اگر 30 ہو رہے ہیں تو پھر جمعہ کو عید ہوگی، اگر 29 ہو رہے تو پھر جمعرات کو عید ہوگی. لیکن رمضان ختم ہو جا رہا ہے، یہ آخری جمعہ. بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے، اور ہم سے مسئلہ بھی پوچھا گیا تھا، اس لیے اس کی وضاحت ضروری ہے کہ آخری جمعہ، الوداعی جمعہ یا جمعۃ الوداع، اس کی حیثیت کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آخری جمعہ کی عبادت خصوصی طور پہ ہے اور ایک الگ طریقے کی نماز ہے. جیسے شب قدر کی لوگ سمجھتے ہیں کہ مخصوص عبادت ہے، شب برات کی مخصوص عبادت ہے. تو ایسی کوئی مخصوص عبادت آخری جمعہ جمعۃ الوداع کی نہیں ہے. جیسے ہر جمعہ گزرتا ہے ایسے ہی یہ جمعہ بھی گزرے گا. ہر جمعہ ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں تو یہ جمعہ بھی سورہ کہف پڑھے. لیکن ایک خاصیت یہ ہے کہ جیسی فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے عرفے کے دن کو دی ہے، ایسی فضیلت جمعۃ الوداع کو جمعۃ الوداع ہونے کی وجہ سے نہیں ہے کہ جمعۃ الوداع ہے اسی لیے خصوصی اسے فضیلت حاصل ہے. یہ جمعہ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک میں آ رہا ہے، اور رمضان المبارک کو تمام مہینوں کا سردار، سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار ہے یہ رمضان المبارک. شعبان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الآخر، ہر مہینے کی ایک الگ فضیلت ہے. لیکن خاصیت یہ ہے اس رمضان المبارک کے مہینے کی کہ اللہ نے اسے سردار کہا ہے کہ یہ سردار ہے، اس لیے کہ سال بھر کی رحمت، برکت، مغفرت، بخشش، فیصلے اچھے اور برے اللہ نے یہ اس ایک مہینے میں جمع کر دیا. سال بھر جو 12 مہینے رحمت، برکت، انوارات زمین پر اترتی رہتی ہے، تو 12 مہینوں کی یعنی 11 مہینوں کی ایک طرف، لیکن اس ایک مہینے میں وہ جو 11 مہینے میں اللہ اتارتا ہے، اس ایک مہینے میں اتنی اتارتا ہے رحمتیں، برکتیں، اور اتنے فیصلے لیتا ہے. تو ایک تو یہ مہینے کا سردار، دوسرا دنوں کا سردار سید الایام یوم الجمعہ، دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے. دن تو سب اچھے ہیں، لیکن ان میں جو سب سے بہترین ہے، جو سردار ہے، جس پر تاج رکھا ہوا ہے اور جو بڑا بابرکت ہے، وہ ہے جمعہ کا دن. تو اس خاصیت کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ اور مہینہ بھی مہینوں کا سردار اور یہ دنوں کا سردار، تو دونوں ایک ساتھ آ گئے. ایک خاصیت یہ. تیسری یہ کہ 3 جمعہ گزر چکے ہیں اور یہ آخری ہے، تو اب اس کے بعد رمضان اور جمعہ دونوں بھی ایک ساتھ کب جمع ہو گئے؟ ارے بھائی بولو نا، آنے والے سال 2022 میں. اور گارنٹی نہیں ہے کہ ہم آنے والے رمضان میں زندہ رہ سکیں. تو گویا میرے پاس اور آپ کے پاس یہ گولڈن چانس اور موقع ہے قیمتی کہ اس دن کو قیمتی سمجھ کر قیمتی بنائے اور اس رات کو بھی قیمتی سمجھ کر قیمتی بنائے. 25ویں شب ہے آج، یعنی دن بھی اللہ نے کہہ دیا کہ موقع ہے، انمول موقع، اور رات بھی انمول موقع ہے. تو یہ جو 24 گھنٹے گزر رہے ہیں
یہ بڑے بابرکت گزر رہے ہیں. یعنی رمضان کا ہر لمحہ برکت والا ہے ہی. لوگ 27 کو شب قدر سمجھتے ہیں. صرف 27 ہی کو شب قدر سمجھ لینا غلط. شب قدر 5 راتوں میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے. تو کیوں نہ 5 راتوں کو ہی شب قدر سمجھ کر ہم عبادت کریں اور ہمارے نفس کو یہ کہہ دے کہ یہ شب قدر ہے. پھر وہ خود بخود ہمارے ارادے کے تابع ہو جائے گا. جیسے 27 میں مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہوتی ہے, یہ عام طاق راتوں میں کیوں بھری ہوئی نہیں ہوتی ہے 21, 23 اور 25 اور 29 میں؟ اس لیے کہ نفس کو ہم نے اور نفس نے ہم کو کہہ دیا کہ 27 کو کسی بھی حال میں تراویح بھی نہیں چھوڑنا ہے, نماز بھی نہیں چھوڑنا ہے. اور آتے ہیں لوگ اور بھرتی ہے مسجدیں اور پھر 29 کو خالی ہو جاتی ہے. تو ایسا ہم ہمارے نفس کو 5 راتوں کے لیے تیار کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے؟ ارے بھائی بولو نا, کر سکتے نا, کوئی مشکل تو نہیں ہے, آسان ہے. اللہ کے نبی 10 دن کے اعتکاف میں کیوں بیٹھے؟ صرف 27 کو اعتکاف کرتے آپ ایک دن کا کہ بھئی شب قدر ہے تو بس اس دن مسجد میں اعتکاف کروں گا. کیونکہ اللہ کے نبی کی نماز گھر پر جتنا آپ کو ثواب ملتا اتنا ہمیں مسجد میں نہیں ملتا ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اعتکاف اللہ کے نبی گھر پر بھی کر سکتے تھے, لیکن نہیں, 10 دن کا اعتکاف کیا ہے, 5 دن کا بھی نہیں کیا کہ چلو 27 اور 29 کو سمجھ لیتے تھے تو اللہ کے نبی 25 کو بیٹھتے, 5 دن کا اعتکاف, 21 اور 23 کو چھوڑ دیتے. نبی بیٹھے 20 کو, نبی تیاری کرے 10 دنوں کی, نبی قربانی دے 10 دن کی, 10 دن بیوی بچوں سے تعلق نبی توڑے رکھے, اللہ سے تعلق جوڑے رکھے, تلاوت کرتے رہے, نماز پڑھتے رہے, روتے رہے, گڑ گڑاتے رہے. اور امت کا یہ حال ہے کہ امت اعتکاف میں بیٹھنا دور کی بات, امت آخری عشرے میں 27 کو پکڑ کر بیٹھی ہوئی ہے.